اشیاء متصدعا من خشیت اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بکھر جاتا، ذروں میں بدل جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اس قرآن کو پہاڑ اٹھا نہیں سکتا، اتنا بوجھ والا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اس پہ اعتراض کیا ہے؟ اس پہ لوگوں نے اعتراض یہ کیا، اگر یہ بات بجا ہے تو ہم یہاں اس بچے کو دیکھتے ہیں، مسجد صحابہ کرام میں پڑھنے والا چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے قرآن سینے میں اٹھا لیا، قرآن کا حافظ بنا ہے۔ اگر یہ بات بجا ہے کہ قرآن پہاڑ پہ اتارتے، پہاڑ اٹھا نہ سکتا، اتنا بوجھ والا ہے، تو پھر یہ چھوٹے سے بچے مسجد صحابہ کرام گجرانوالہ کے اس بچے نے کیسے سینے میں اٹھا لیا؟ اگر بوجھ والا پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، اس بچے کے سینے نے کیسے اٹھایا؟ اگر قرآن اتنا ہلکا ہے، یہ بچہ اٹھا سکتا ہے، تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ سوال سمجھ گئے؟ پہلے مخالف کا اعتراض سمجھیں۔ اگر قرآن بوجھ والا ہے، پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، یہ چھوٹے بچے نے کیسے اٹھا لیا؟ اگر اتنا ہلکا ہے، یہ بچہ اٹھا سکتا ہے، تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس کا جواب دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم قاری محمد طیب نبر اللہ مرقدہ نے دیا ہے۔ قاری صاحب فرمانے لگے، اگر اس جواب کو سمجھنا ہے، پہلے آسمان کی طرف دیکھے، آسمان پہ سورج بھی ہے، آسمان پہ چاند بھی ہے۔ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج روشنی دیتا ہے، چاند اس سے روشنی لیتا ہے۔ سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند کی اپنی نہیں، اس نے سورج سے لی ہے۔ تو سورج کو دیکھ لو، اگر اس کی روشنی دوپہر کو دیکھو، سورج کو نگاہ اٹھا کے آنکھ نہیں ٹکتی، جواب دے جاتی ہے۔ اگر سورج کے سامنے آپ دوپہر کو یہ قمیص اتار کے بیٹھ جائیں، سورج کی گرمی کے سامنے آدمی کا جسم جواب دے جاتا ہے۔ لیکن جب رات کو 14ویں کا چاند نکلا ہو، اس کو دیکھے، آنکھ کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر 14ویں کے چاند کے سامنے قمیص اتار کے بیٹھ بھی جائیں، اس کی ٹھنڈک سے جسم لطف محسوس کرتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج کی حرارت تھی، لیکن جب یہ سورج کی حرارت چاند سے گزر کے آئی ہے، حرارت برودت میں بدل گئی ہے۔ پہلے حرارت تھی، اب یہ ٹھنڈک بنی ہے۔ جب سورج میں تھی تو ضیاء یہ روشنی تھی، جب چاند سے گزر کر آئی ہے، اب یہ نور یعنی چاندنی بنی ہے۔ سورج کی روشنی کا نام ضیاء ہے، چاند سے نکل کر آئی ہے، اب اس کا نام نور ہے۔ جسے روشنی نہیں، اسے چاندنی کہتے ہیں۔ جب سورج میں تھی تو حرارت ہے، چاند سے گزر کر آئی ہے، تو اب یہ حرارت نہیں بلکہ برودت اور ٹھنڈک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورج کا مزاج یہ ہے، سورج جلال والا ہے۔ چاند کا مزاج یہ ہے، چاند جمال والا ہے۔ سورج جلال والا تھا، روشنی جلالی ہے، آنکھ جواب دے گئی ہے۔ سورج جلال والا ہے، اس کی تپش بھی جلالی ہے، جسم جواب دے گیا ہے۔ لیکن جب چاند کے جمال سے گزری ہے تو یہی روشنی ضیاء یہ چاندنی میں بدل گئی ہے، اب دیکھنے میں لطف آیا ہے۔ یہی جب سورج کی حرارت چاند جمال والے سے گزری ہے، حرارت برودت میں بدل گئی ہے۔ جس کو جسم برداشت نہیں کر سکتا تھا، اب اس کو جسم اٹھانے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ جلال والا ہے، خدا کا کلام جلالی ہے۔ اللہ جلالی کلام کو سیدھا پہاڑ پہ اتار دیتے، پہاڑ جلالی کلام کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، یہ ذروں میں بکھر جاتا، ٹکڑوں میں بدل جاتا۔ خدا نے جلالی کلام کو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا ہے۔ پھر خدا نے جلالی کلام کو مصطفیٰ کی جمالی زبان سے نکالا ہے، تو خدا کا جلالی کلام جس کو پہاڑ کے اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، جب مصطفیٰ کے سینے جمالی سے گزر کے آیا ہے، تو جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، اسے مسجد صحابہ کرام کے 12 سال کے بچے نے اٹھا لیا ہے۔ جس طرح سورج جلالی تھا اور یہ چاند جمالی تھا، سورج کی جلالی روشنی کے سامنے
آنکھ بے بس ہے، لیکن جب جمالی چاند سے گزری ہے تو دیکھنے میں لطف آیا ہے۔ سورج جلالی تھا، اسی طرح خدا جلالی ہے، خدا کا کلام بھی جلالی ہے۔ جب جلالی کلام خدا کا محمد کے جمالی سینے سے گزر کے آیا ہے، سارا بوجھ نبی نے خود اٹھا لیا۔ حدیث مبارک میں ہے حضور پہ وہی سردی میں آئی ہے تو ماتھے پیشانی پہ یوں پسینہ ہے کہ جیسے گرمی کا موسم ہو۔ حضور اونٹ پہ سوار ہیں، وہی آئی ہے تو اونٹ بیٹھ گیا ہے۔ اگر نبی کسی کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، وہی کا بوجھ اتنا بڑا، پتہ لگا کہ ان کی ران ٹوٹنے لگی ہے۔ یہ جو جلالی کلام کا بوجھ تھا نبوت کے جمالی سینے نے خود اٹھایا ہے، پھر جمالی سینے سے نکلا تو 10 سال کا بچہ بھی اس کلام کو اٹھا رہا ہے۔ یہی وجہ خدا جلال والا ہے، میرا مصطفیٰ جمال والا ہے۔ جلالی کلام ڈائریکٹ آتا، پہاڑ کے بس میں نہیں تھا، حضور کے جمال سے گزر کر آیا تو 10 سال کے بچے نے اٹھا لیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے ایک چھوٹا سا نکتہ، تو چلو بڑوں کا ہوتا ہے نا، ہم چھوٹے ہیں، ایک نکتی ذہن میں رکھ لیں، نکتی ذہن میں رکھ لیں۔ آپ نے دیکھا اگر قاری کلاس کا ہو، قاری قرآن کا ہو، بچہ اس قاری سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، کلاس میں جائے اور قاری صاحب ہو، بچہ سہم جاتا ہے، اور یہ استاد الحدیث ہو، بچہ خوش ہوتا ہے، گھبراہٹ محسوس نہیں کرتا۔ نہ اس میں استاد الحدیث کا کمال ہے، نہ ہی قاری کا نقص ہے۔ وجہ یہ ہے قاری پڑھاتا قرآن ہے جو جلالی کلام ہے، استاد الحدیث پڑھاتا حدیث ہے جو جمالی کلام ہے۔ اس پہ اثر جلال کا ہے، اس پہ اثر جمالی کلام کا ہے۔ اس پہ جلالی کلام کا اثر ہے، اس پہ جمالی کلام کا اثر ہے۔ جلال سے روب محسوس ہوتا ہے، جمال سے روب محسوس نہیں ہوتا۔ میں بات سمجھا یہ رہا تھا، اعتراض قرآن پہ آیا، جواب دیوبند والوں نے دیا ہے۔ چلیے نمبر 2 قرآن کریم میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔